میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں کیونکہ میں آزادی سے مرنا چاہتی ہوں، لیکن شاید آپ کا نام خود سے جدا کرنے کا حوصلہ کبھی نہ کر سکوں۔ اپنے احساسات جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو شاید ان کے بیچ بنے رشتے کے باعث پنپ رہے تھے۔ ان سے گھبراتی وہ پلکیں جھکاتی اس کی جانب سے رخ موڑتی بلڈنگ میں داخل ہو گئی، اور گاڑی کا واپس ٹرن لیتے شرافگن عالم کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کمپنی کے بیک ڈور سے ظالم میر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اس شخص کی قید میں جس سے اس نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہن سمیت بہت سی عورتوں کی حفاظت کی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو اس کا شکار بننے سے نہ روک سکا تھا۔ وہ انیا کو برائڈل ڈریس دلوانے کے بعد آفس میں تھا جب حدیقہ بیگم نے اسے فوراً گھر پہنچنے کے لیے کال کی تو وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھا اور گھر کی جانب چل دیا، جہاں گزشتہ ایک مہینے میں اس نے بہت زیادہ چکر لگائے تھے۔ وہ آدھا گھنٹے بعد جب گھر پہنچا تو ہال میں سبھی موجود تھے، لیکن ان سب کے چہروں پہ ناقابل فہم تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے ہوئے صوفے پہ اپنی پشت سنبھالی۔ اس وقت مصطفیٰ صاحب کی فیملی بھی ان کے گھر میں موجود تھی، اور چونکہ مہندی کا فنکشن باقاعدہ کل تھا، اسی لیے مہمانوں کی آمد بھی متوقع تھی کل، لیکن خود یہ حماد اور زرشالے ملازمین کے بچوں کو لے کر رات کو کچھ دیر ڈھول کی ضرور پیٹتے تھے۔ ماما، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ مایوں مہندی خالصتاً لڑکیوں کا فنکشن ہے، تو اس کے لیے مجھے مت بلائیے گا، لیکن آپ نے پھر بلا لیا۔ حدیقہ بیگم کے جواب پہ اس نے ایک نظر میز پہ بکھرے سامان کو دیکھا اور پھر قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تو بلاج نے ایک محتاط نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ صبح زالے بھابھی کو تم نے ہی آفس ڈراپ کیا تھا؟ اس نے بہت سبھاؤ سے گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور حماد سے پانی پلانے کو کہا۔ اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا۔ بلاج کے دوسرے سوال پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایکسکیوز می، نہ تو تمہیں دوست بنانے سے پہلے اور نہ بہنوئی بنانے سے پہلے میں نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے وقت کی ڈیٹیل دوں گا نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں بنا کسی لحاظ کیے اسے ٹوک دیا۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کے باوجود دو حرف لعنت کے بھیجتے ہوئے اس نے جھلا کے رخ بدلا۔ شیر زالے ہاسٹل نہیں ہے اور نہ ہی آفس، اس کا نمبر بھی آف ہے۔ فرحان صاحب نے سنجیدگی سے اسے اطلاع دی تو اس نے حماد کا تھاما گلاس ہاتھ سے پرے کیا اور خود سیدھا ہوا۔ اس نے ایک گہری نگاہ سب کے چہروں پہ ڈالی جو غیر معمولی سنجیدگی لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور انور کا نمبر ڈائل کیا، جو زالے کے لیے ہائر کیا گیا ڈرائیور تھا، جو اس کے آفس سے نکلنے تک گیٹ پہ ہی موجود رہا کرتا تھا۔ السلام علیکم، انور میڈم کو لے آئے ہو آفس سے؟ کمپوزٹ لہجے میں استفسار کرتے ہوئے اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی کیونکہ انور کے جواب پہ اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ نہیں سر، میڈم تو ابھی تک آفس سے نکلی ہی نہیں، انور نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ وہ ٹائی ایک جھٹکے سے گلے سے نکال کے وہیں پھینکتا اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتے ہوئے باہر کی جانب لپکا تو بلاج فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ یا اللہ، بچی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، سمینہ بیگم نے افغان کے رویے پہ دہلتے ہوئے فکر مند لہجے میں جواب دیا تو سب دل ہی دل میں کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آفس سے جب باہر نکلی تو سامنے ہی نواز عالم کا آدمی
گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی فل اسپیڈ پہ چھوڑ دی اور ایک لمبی سی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس کے لیے ایک نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں لے گیا۔ سر نے کہا تھا آپ کو ادھر ٹھہرایا جائے تاکہ آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی روکے اس نے کہا تو زالے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری اور اس کی معیت میں آگے بڑھنے لگی۔ خالی گھر میں اس انجان علاقے میں رہنے کے خیال سے شاید وہ واپس مڑ جاتی، لیکن تبھی اس کی نظر وہاں کام کرتی 2 ملازماؤں پہ پڑی تو وہ قدرے پرسکون ہوئی۔ سر کب تک آئیں گے؟ اس نے اس آدمی سے دریافت کیا۔ سر کا جلسہ ہے، آج تو وہ وقت ملنے پہ آ جائیں گے، جواب دے کے وہ آدمی یہ جا وہ جا ہو گیا، جبکہ وہ مختلف سوچوں کے ساتھ وہیں پڑی کرسی پہ بیٹھ سی گئی تھی۔ اب تک تو شاید سب کو پتہ چل چکا ہوگا اور اب مائیوں کے فنکشن میں بہت شان سے انیا شیرازی اپنی خوشیوں کو انجوائے کر رہی ہوگی۔ باہر اترتی، شام کو دیکھتی، وہ یاسیت سے سوچتی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا احمد سنز اینڈ کمپنیز پہنچا تھا۔ گیٹ پہ چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی، جسے وہ ایک ہی ہاتھ سے دھول چاٹنے پہ مجبور کرتا بھاگنے کے سے انداز میں اندر بڑھا اور بنا کسی سے کچھ پوچھے آفس کی جانب بڑھا۔ اپنا کام کلوز کرتے ورکرز نے اپنی کمپنی کے سب سے بڑے حریف کو اتنے مشتعل انداز میں کمپنی میں دیکھا تو سب ششدر کھڑے بس یکٹک اسے دیکھ رہے تھے، جو ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا آفس میں جا گھسا تھا۔ احمد انور جو اسے اپنے آفس میں دیکھ کے اپنی فتح کے احساس سے سرشار بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آگ بنے افغن نے بنا رکے سیدھا جا کے اسے اس کے گریبان سے تھاما، جبکہ اس کے بیٹے کے حرکت کرنے پہ بالاج نے اپنا پیر اس کے بیٹے کی ٹانگ پہ جمایا۔ آگ بنے افغن نے بنا رکے سیدھا جا کے اسے اس کے گریبان سے تھاما، جبکہ اس کے بیٹے کے حرکت کرنے پر بالاج نے اسے اپنا پیر اس کے بیٹے کی ٹانگ پہ جمایا تو وہ وہیں ٹھہر سا گیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ شدت سے چلایا تو تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے احمد انور نے اس کے سوال پہ ایک بھدا سا کہا لگایا، کیوں تمہیں نہیں پتہ یا اپنی ساری انرجی ماں اور بہن کو بچانے میں ہی ضائع کر بیٹھے ہو؟ اس کے کمینگی بھرے جواب پہ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا۔ بکواس بند کر، اپنی میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اس کے سینے میں لگی آگ رفتہ رفتہ دہک رہی تھی۔ اپنی بیوی کے متعلق دی گریٹ شرافگن عالم کس سے پوچھنے آیا ہے؟ اپنے سب سے بڑے دشمن سے اس کی گرفت سے کالر آزاد کروانے کی کوشش کرتا وہ مسلسل کمینگی پہ آمادہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا، جس نے جلدی سے احمد انور کا لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور یوں ہی ایک پیر زبیر کی ٹانگ پہ رکھے اس نے چند کیز دبائی تو احمد کے لیپ ٹاپ میں موجود کمپنی کے تمام CCTV فوٹیج اس کے سامنے تھیں۔ صبح کی فوٹیج دیکھتے ہوئے جب افغن نے زالے کو پچھلے دروازے سے نکلتا ہوا دیکھا تو غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے دیوار پہ دے مارا اور واپس اس کی طرف لپکا۔ تو اپنی الٹی گننا شروع کر دے، پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پہ پھینکا اور ایک زہر خند نگاہ اس کے بیٹے پہ ڈالتے ہوئے اسی مشتعل انداز میں آفس سے نکلا تو سبھی ورکرز نے سانس روکے اسے دیکھا، جو بنا کسی کی جانب دیکھے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جس نے سنا اس نے گویا
جس نے سنا اس نے گویا انگلیاں منہ میں رکھ لیں۔ کہ زالے غائب ہو چکی تھی، اور نہ صرف غائب ہوئی تھی بلکہ اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی۔ جس گھر میں پہلے خوشی بھری چہکاریں تھیں وہاں اب ماتم بچھا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ حدیقہ بیگم کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی قسم دے کے افغان کو 1 گھنٹے کے لیے مہندی کی رسم کے لیے بیٹھنے پہ آمادہ کیا۔ سب کو یہی معلوم تھا سب کو یہی تاثر دیا کہ سیپریٹ فنکشن کیا گیا ہے، لیکن مہندی کا فنکشن تو جیسے تیسے نکل گیا۔ لیکن اب نیا دن چڑھنے والا تھا، لیکن بالاج اور افغان کی جان توڑ کوششوں کے باوجود زالے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب ہم کل کیا جواب دیں گے سب کو؟ زالے نے ایسا قدم کیوں کر اٹھایا؟ رات کے 3 بجے جب سب مہندی کا دکھاوے کا فنکشن ختم کرنے اور مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد ہال میں بیٹھے تو حدیقہ بیگم نے روتے ہوئے فرحان صاحب سے کہا، اس کا جواب تو صرف زالے ہی دے سکتی ہے۔ دعا کریں گے بچی جہاں بھی ہو ٹھیک ہو اور جلد از جلد مل جائے۔ فرحان صاحب نے پریشانی سے جواباً کہا تو زرشالے نے فکر مندی سے باپ کو دیکھا، لیکن ڈیڈ اب کل کیا کرنا ہے؟ اس نے نرمی سے باپ سے پوچھا۔ کل انیا کی طرف جائیں گے ہم، وہاں ابھی آنے والے۔ افغان کے غیر متوقع جواب پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی انیا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حدیقہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب ایک امید کے تحت بالاج کی طرف متوجہ ہوئے، جو پچھلے 2 دن سے اس کے ساتھ زالے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ بیٹا، کیا فائدہ آپ کے پولیس فورس میں ہونے کا جو آپ ایک بچی تک نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ سمیرہ بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی بھری خفگی سے کہا تو دانستاً ان کی جانب سے رخ موڑے بیٹھی زرشالے نے ان کے جواب پہ حیران ہوتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو جیسے ساتوں آسمان دھڑا دھڑ اس پہ ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ وہ واقعی ہی بالاج سے ہی مخاطب تھیں۔ پولیس فورس، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو دیکھا جائے وہی سچ ہو۔ اس کے کانوں میں مختلف جملے گونجنے لگے تھے، جبکہ ذہن میں بہت کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میڈیکل کالج میں بالاج کا اسٹڈی کے حوالے سے نان سیریس ہونا، آدھا گھنٹہ آدھا دن کالج سے غائب رہنا، سیرش اور ہائیکا سے خار کھانا، اس سے نکاح، کار بلاسٹ، اس کا گینگسٹر بن کے اس کی زندگی میں آنا، بالاج کی واپسی، بہت کچھ ذہن میں گڑبڑ ہوتا کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کے افغان کے پاس جائے اور اس سے ساری بات معلوم کرے، لیکن اس لمحے وہ زالے کے لیے پریشان بھائی کو تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک خیال کے تحت سائم اور ارحم کی جانب دیکھا تو اس کے بے چین دل کو ہلکا سا سکون محسوس ہوا، جبکہ اپنی پریشانی اور باتوں میں مگن بالاج زرشالے پہ ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر تھا۔ اس وقت شیرازی ولا کا کونا کونا سجایا گیا تھا، کیونکہ جلال شیرازی کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ وہاں آئے کچھ مہمان متجسس بھی تھے کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں مہندی وغیرہ کے کسی فنکشن میں سسرال کی جانب سے ایک بھی فرد نہیں آیا گیا تھا، اور آج کے دن بھی سب کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس وقت سب دنگ رہ گئے جب شرافگن عالم اپنی فیملی اور بہت سے دوستوں کے ہمراہ ایک مختصر سی بارات لیے شیرازی ولا کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ سب نے حیرانگی سے اس بارات کو دیکھا، جن کے مرجھائے چہروں کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا وہ لڑکی بیاہنے آئے ہیں۔ وہاں اگر کسی کا چہرہ پرسکون تھا تو وہ افغان عالم تھا، مگر
یہ پرسکون چہرہ تب مشتعل تاثرات میں تبدیل ہو گیا جب اس نے احمد انور کو بھی تقریب میں شامل ہوتے دیکھا۔ افغان صاحب، آج آپ کی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ شادی نہیں تھی؟ انیا کے ساتھ تو کل شادی کرنے والے تھے نا آپ؟ احمد انور جلال شیرازی سے ملنے کے بعد سیدھا اسٹیج کی طرف آیا اور قدرے بلند آواز میں افغان سے مخاطب ہوا، جو اس کی بکواس پہ سر تاثرات چہرے پہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، لیکن مجھے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا تھا، اسی لیے اسے 2-3 دن قبل رخصت کروا لیا تاکہ وہ میری اپنی رخصتی کے اگلے ہی دن میری دوسری شادی سے اپسیٹ نہ ہو۔ سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے اس نے ناگواری سے رخ موڑ لیا، جبکہ اس کے اس جواب اور اس کی بے بسی کا مزہ لیتے وہ کھل کے ہنس دیا۔ خیال رکھیے گا افغان صاحب، یہ نہ ہو کہ یہاں آپ شادی رچا رہے ہیں تو کہیں دور آپ کی بیوی سے کوئی شادی نہ رچا رہا ہو۔ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ خباثت کی حدوں کو توڑتا ہوا اس کو غیظ و غضب کا شکار کر گیا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایک جھٹکے سے اسے زمین پہ پٹکتے ہوئے وہ اسے اپنی ٹھوکروں کی زد میں رکھے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خوشگوار اور پرسکون ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا۔ میڈیا والے الرٹ ہو کے افغان کی تصاویر لینے لگے تو فرحان صاحب نے فوراً آگے بڑھ کے اسے روکا۔ شیر، بیہیو یور سیلف، تماشا مت بناؤ۔ انہوں نے اس کا بازو تھام کے انہیں ڈپٹا تو وہ بمشکل خود پہ قابو پاتا گہری سانسیں لیتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی زندگی کی تمام محرومیوں کی جڑ تھا، جو اس کے باپ کو دلدل میں ڈبونے کا باعث تھا۔ افغان، یہ سب کیا تھا؟ شیرازی صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا جس نے ان کے گھر میں ایسے تماشا کریٹ کیا تھا۔ یہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ انیا کو بلاؤ، نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سعد مہری سے 2 ٹوک جواب دیتا وہ ایک چپتی ہوئی نگاہ میڈیا والوں اور وہاں کھڑے تماشائیوں پر ڈال کے واپس اسٹیج پہ بڑے صوفے پہ جا بیٹھا، جبکہ اپنی اس ذلت پہ بکتے جھکتے احمد انور خون سے رنگے چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا موبائل نکال کے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کل کا سورج ڈوبنے سے قبل اس کمینے کی بیوی میرے بستر پہ موجود ہونی چاہیے۔ اس کی زخمی ناک جیسی پھنکار گاڑی میں گونجی تھی۔ سرخ روایتی اور زرتاری لباس میں پور سجی انیا شیرازی کو جب اسٹیج پہ لایا گیا تو صوفے پہ وہ اور اس کے ساتھ اس کا دوست بدر کامران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بالاج صوفے کی پشت پہ کھڑا سنجیدگی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں اگر بھائی کی شادی ہو رہی ہوتی تو زرشالے اور حماد خوشی سے پاگل ہو جاتے، انیا کے لاڈ اٹھاتے، لیکن منگنی کے بعد افغان نے انہیں انیا سے نہیں ملوایا تھا، جبکہ زالے کو انہوں نے بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اسی لیے اس وقت زرشالے بہت مارے باندھے انداز میں آگے بڑھی اور انیا کو سہارا دے کے افغان کے پہلو میں بٹھایا۔ انیا کے بیٹھتے ہی افغان نے نکاح خواہ کو نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا تو حدیقہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، کیونکہ زالے سے انہیں دلی لگاؤ ہو چکا تھا، جبکہ ان کے برعکس جلال شیرازی کا چہرہ سرشاری سے چمک رہا تھا۔ انیا شیرازی ولد جلال شیرازی، آپ کا نکاح بدر کامران ولد محمد کامران کے ساتھ بعوض۔ مولوی صاحب کے منہ سے نکلنے والے کلمات پہ وہاں موجود سبھی لوگوں کی سماعتوں پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی انڈیلا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ ششدر کھڑے اسٹیج پہ بیٹھے افراد کو دیکھ رہی تھی، جہاں افغان اور بدر سمیت انیا شیرازی بھی بہت پرسکون انداز میں بیٹھی مولوی صاحب کے کلمات سن رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے جب پہلی دفعہ بہت پرسکون انداز میں اپنی رضامندی دی
تو گہرے شوق میں کھڑے جلال شیرازی کو جیسے ہوش آیا تھا۔ کون ہے یہ بدر کامران؟ میری بیٹی کا نکاح تم سے ہونے والا تھا۔ جلال شیرازی ایک دم سے ہوش میں آتا بپھرے ہوئے انداز میں چلایا تو افغن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چلانا بند کرو شیرازی، تم۔ میرا باپ اور احمد انور گیم اس لیے کھیل رہے تھے کیونکہ میں کھیلنے دے رہا تھا، لیکن اب یہ کھیل بور ہو چکا ہوں اس کھیل سے میں، اسی لیے اب اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اب تم اس گیم کی وائنڈنگ اب تک خاموش رہو، ورنہ میرے آدمیوں کے کھلونے بالکل اوریجنل ہیں۔ اس کی ٹھنڈی مگر دھمکی آمیز آواز گونجی تو اس کی بات اور لہجے پہ جلال شیرازی نے غصے سے سرخ ہوتی نگاہوں سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو افغان کے گارڈز جگہ جگہ تعینات تھے۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس نے اسے وارن کرنا چاہا، جو بہت پرسکون انداز میں اس کا چلبلاتا ہوا وجود دیکھ رہا تھا۔ اگر تھوڑی مہلت دو تو یہ پہلے مکمل کر لیں۔ اس نے اسے ٹوکتے ہوئے مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو نکاح دوبارہ سے پڑھانا شروع کر چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جلال شیرازی کی آنکھوں کے سامنے اس کی لاڈلی کا نکاح بدر کامران سے ہو گیا اور وہ اپنی اس شکست پہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا تم احمد انور کے کہنے پہ اپنی بیٹی کو میرے سامنے ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہو، چونکہ انیا مجھے پسند کرنے لگی تھی اور یہ تمہارے لیے بہترین موقع تھا مجھ سے شادی کے بعد مجھے ٹریپ کرنے کے بعد تم اسے مجھ سے ڈیورس دلوانے کے بعد زبیر سے شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن افسوس ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے اس سے منگنی صرف اس لیے کی تھی اسے تمہارے چنگل سے بچا سکوں، اور پھر جس دن انیا نے زالے کو دیکھ کے گھر میں ہنگامہ کیا تب میں نے اسے ساری سچائی بتا دی، اور پھر اس نے میری سیکنڈ چوائس بننے سے بہت بہتر یہ سمجھا کہ وہ اس کی ہو جائے جو اسے چاہتا ہے۔ وہ بدر اور انیا کے درمیان سے کھڑا ہوتا ساکت کھڑے جلال شیرازی کے سامنے جا رکا اور بہت سنجیدگی سے ایک راز سے پردہ اٹھانے لگا، اور جیسے جیسے وہ بول رہا تھا جلال کے چہرے کا رنگ کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا، جبکہ اس ساری سچائی پہ اگر کوئی بہت خوش ہوا تھا وہ افغان کی فیملی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اپنے بزنس مفاد میں اپنی ہی بیٹی کو استعمال کریں گے۔ اپنا لہنگا سنبھالتی انیا باپ کے سامنے رکی اور نم آنکھوں کے ساتھ کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی۔ باپ کے اصل روپ تک پہنچنے کے لیے اس نے سچائی جاننے کے بعد افغان سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے لے کے آج تک کے دن تک بس باپ کو دکھانے کے لیے اداکاری ہی تو کی تھی۔ جا رہی ہوں میں آپ کے اس محل سے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ حرام کے پیسوں سے کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا تھا کیسے اس پیسے کے بل بوتے پہ اس نے زالے کی ذات کو تحقیر کا نشانہ بنایا تھا۔ وہی میڈیا والے جو کچھ دیر قبل افغان کی تصاویر لے رہے تھے وہ اب جلال شیرازی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جو اس شکست فاش پہ ہاتھ ملتا خونخوار نگاہوں سے افغان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد انیا کو بدر، جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کے مرنے کے بعد اکیلا رہتا تھا اور بالاج کے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، اور چونکہ افغان بالاج کا دوست ہے اور اس نے افغان کے ساتھ انیا کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا، لیکن جب یہ جانا کہ وہ اس کی فیانسی ہے تو دل مسوس کے رہ گیا۔ مگر قسمت اس پہ اچانک ہی مہربان ہو گئی تھی کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد افغان واپس جلال شیرازی کی جانب متوجہ ہوا۔ میری بیٹی کو مجھ سے متنفر کرنے اور میری ساکھ خراب کرنے کی یہ کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑے گی افغان عالم۔ انیا کو یوں بیگانوں کی طرح وہاں سے رخصت ہوتا دیکھ کے وہ زخمی انداز میں غرایا تو افغان نے آگے بڑھ کے اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ تمہاری اگلے 5 منٹ کی خاموشی تم پہ بہت مہنگی پڑنے والی ہے، جو اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ میری بیوی کہاں ہے
بہت ہی غیر متوقع سوال اور ایسا سرد لب و لہجہ جو وجود کو تھرا دے۔ تمہارے اگلے 5 منٹ کی خاموشی تم پہ بہت مہنگی پڑنے والی ہے، جو اگر تم نے مجھے یہ نہ بتایا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ بہت ہی غیر متوقع سوال اور ایسا سرد لب و لہجہ جو وجود کو تھرا دے۔ جلال شیرازی کا چہرہ فوراً پھک پڑا تھا۔ مجھے کیا پتہ؟ وہ سنبھلتے ہوئے فوراً انکاری ہوا، جبکہ باقی سب تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور لان میں موجود گارڈز رہ جانے والے مہمانوں کو ایک ایک کر کے باہر لے جا رہے تھے۔ جلال شیرازی کے بولنے پہ اس نے رگ کی ایک گھونسا اس کے ناک پہ دے مارا تو وہ درد کی شدت سے بلبلاتا دوہرا ہو گیا۔ بکواس نہیں، صرف سچ، وہ زور سے دہاڑا تو زرشالے نے فوراً کانوں پہ ہاتھ دھرے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی۔